سب سے افضل علم قرآن پاک نے جس کو اعلیٰ اور عظیم درجہ دیا ہے، جو انبیاء پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ وہ کیسا علم تھا؟ وہ علم تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ معرفت کا علم ہے جس سے رب کی پہچان کی جاتی ہے، جو انبیاء پر نازل ہوا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب سن اعتدال پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کو ہم یہی انعامات دیتے ہیں، یہی جزا دیتے ہیں۔ یہ انبیاء کا جو علم ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا، لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم نبوت وعلمًا اور علم عطا فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء تھے، رسل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کی بہت بڑی فضیلت اور علم بھی وہ عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ پہچان کرتے تھے حق اور باطل کی، اللہ کی رضا کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل علم وہ ہے جس سے انسان حق اور باطل کی پہچان کر سکے، اللہ کی پہچان کر سکے، اللہ کی رضا کو پہچان سکے، اللہ کی خوشنودگی کو پہچان سکے، اللہ کی ناراضگی کو پہچان سکے۔ یہ علم انبیاء پر نازل ہوا، اور اس علم کو سیکھنے والے جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جب آپ دونوں گئے حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے، تو خضر علیہ السلام کو تلاش کیا، فرمایا میرے اس بندے کو تلاش کیا جس کو ہم نے بڑی ہی رحمتیں عطا فرمائیں، وہ بندہ جس کو علم لدنی ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، ہر چیز کے نام بتائے اور پھر پیش کیا فرشتوں کے پر۔ فرشتے جو تھے حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر فرمایا اے فرشتوں، کیا تم جانتے ہو یہ چیزیں؟ تو سب فرشتوں نے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں، بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، یا اللہ تیری قدرت، تیری شان، تو نے اپنا خوبصورت بندہ آدم کتنا خوبصورت بنایا، کتنا علم والا بنایا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے جو تو نے آدم علیہ السلام کو علم دیا ہے، الا ما علمتنا، ہاں جتنا تو نے ہم کو دیا وہی ہم جانتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، تو ہے جاننے والا اور تو ہے حکمت والا۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کے ذریعے، فرشتوں پر فوقیت مرتبہ، علم اتنی لازوال دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ عبادت گزار سے بھی عالم دین افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان 1000 رکعت نوافل پڑھتا ہے
اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک علم کا باب سیکھ لے۔ علم کا باب سیکھنا، ایک موضوع پر علم حاصل کرنا، نماز کے متعلق علم حاصل کرنا، روزے کے متعلق یا اور اس طرح کے علوم، تو فرمایا علم حاصل کرنا اس کے لیے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور کتنا افضل ہے؟ ایک حدیث پاک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، میں نے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے تھے من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے کسی رستے پہ، سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدَاءً لِطَالِبِ علم، فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنا ادب و احترام کرتے ہیں اس کا، جو انسان طالب علم ہے، فرشتے اس کے آگے پر بچھا دیتے ہیں، وہ پروں کے اوپر چلتا ہے، اتنا ادب کرتے ہیں فرشتے اس کا۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، فرمایا طالب علم جو ہے اس کے ساتھ باقی مخلوقات بھی اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ فرمایا سارا کچھ ہی جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں تک بھی، فرمایا طالب علم کے لیے دعائیں اور مغفرت بخشش کی دعائیں، آخرت کے بلند مرتبات کی، آخرت کے درجات کی، اخروی انعامات کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، وہ آخرت کی قبر میں انعامات اور دنیا میں بھی دعائیں مانگتی ہیں کہ دنیا کے انعامات، وہ دعائیں مانگتی یا اللہ یہ تیرا بندہ علم دین حاصل کرنے والا ہے، اسے بخش دے، یا اللہ اسے معاف کر دے، اسے بلند مقام و مرتبہ عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا عالم دین جو ہے، فرمایا وفضل العالم، عالم کی فضیلت علی العابد، عبادت گزار پر ایسے ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ نبیوں کی دولت کے وارث ہیں، نبیوں کی وراثت ہے ان کے پاس، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا، انبیاء دنیا کی دولت، پیسے کے، دینار کے مالک نہیں ہوتے، اتنا ہی یہ وہ وراثت چھوڑتے ہیں، ولا درہمن، اور درہم کے وارث نہیں ہوتے۔ انما ورثوا العلم، ان کی وراثت جو ہے وہ علم ہے۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جس نے یہ دولت حاصل کر لی اس نے بہت ہی زیادہ کچھ حاصل کر لیا۔